اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی سب نمازوں کی، والصلاة الوسطی اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو اللہ کے لیے باادب ہو کر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 238۔ اس سے پہلے والی آیات میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے طلاق کو، نکاح کو، عدت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد بھی یہی مسائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن درمیان میں یہ دو آیات اللہ رب العزت نے نماز کے لیے رکھی۔ اس سے پہلے طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، اس کے بعد بھی وہی مسائل ہیں، درمیان میں اللہ رب العزت نے نماز کو لا کے رکھا ہے دو باتیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ معاملات ہے نا، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، ان کو معاملات کے اندر پڑھنا ہے، تو فرمایا معاملات میں اتنے بھی نہ پڑ جانا کہ نماز ہی رہ جائے۔ کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی مقدمے میں ہو، اب تمہاری ساری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں پڑھو نہیں، نمازوں کی حفاظت۔ اب حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ انسان غور کرتا ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے اپنے وقت کو کہ میں نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب جس کے ہاں نماز کی اہمیت ہو جائے، اس کے ہاں سارے دین کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ جو نماز کی اہمیت کا خیال نہیں کرتا، اس کے ہاں باقی سارے کا سارا دین میں نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ایک ایک عمل کر کے نکلے گا، حتیٰ کہ نماز بھی ان کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ ان مسائل کے اندر اس طرح نہ الجھ جانا کہ تمہاری نماز رہ جائے، نماز کی فکر کرنا۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے کلام چلتا رہے نا، ایک ہی بات ہوتی رہے، تو تھوڑی دیر کے بعد انسان کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ آپ نکاح کے مسائل بیان کرنا شروع کریں اور چلتے جائیں نکاح کے مسائل ہی بیان کرتے رہیں، تو توجہ ہٹ جاتی ہے کہ نکاح کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ درمیان میں آپ جیسے ہی کوئی دوسری بات لے کے آئے تو توجہ آ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت وہ مسائل بیان فرما رہے تھے، درمیان میں اللہ نے نماز کو لا کے رکھا تاکہ آپ کی توجہ آ جائے کہ طلاق اور نکاح کے مسائل بھی ضروری ہیں اور نماز بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نماز کی اہمیت فرمایا ایسے ہے جیسے تمہارے جسم میں سر کی ہے۔ سر کی اہمیت یہ ہے کہ آخر باقی اعضاء کٹ جائے، سر باقی ہو تو انسان زندہ ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو جی اس کے بعد زندگی ختم۔ فرمایا اگر نماز نہیں ہے تمہارے ہاں پھر کچھ بھی نہیں۔ سب سے زیادہ فکر نماز کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پہ نماز وسطیٰ کی۔ اب نماز وسطیٰ کیا ہے؟ اس پہ سب سے زیادہ قول تو یہی ہے کہ یہ عصر کی نماز مراد ہے، کہ دو نمازیں اس سے پہلے ہو گئی فجر اور ظہر، دو اس کے بعد ہوگی مغرب اور عشاء، درمیان میں یہ ہے عصر کی نماز۔ اور پھر عصر کی نماز مراد لینے سے وجہ یہ ہے چونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا کہ سارے لوگ سارے کام اپنے سے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکان مکمل کرنا چاہتا ہے، ملازمت والا اپنی ملازمت، تاجر اپنی تجارت، سارے اپنے کام کو سمیٹنا چاہتے ہیں اس وقت میں۔ تو فرمایا کاموں کے سمیٹنے میں پڑ جانا اور یہ نماز چھوڑ دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کا گھر بار، اس کی مال اولاد سب کچھ لٹ گیا ہے، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہے۔ یہ نقصان کم ہے اور عصر کی نماز رہ جانا اس سے بڑا نقصان ہے۔ آج کسی کا 100 روپیہ گم ہو جائے جی، خالی ٹینشن، پانچوں نمازیں جائیں گی جی، ساری نمازیں چلی گئی، کیوں؟ ٹینشن میں ہو جی۔ اللہ فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف عصر کی نماز اگر رہ جائے تو گویا کہ تمہارا سب کچھ لٹ چکا ہے اور کچھ نہیں رہا تمہارے پاس۔ یہ نقصان پھر بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن عصر کی نماز جو رہ گئی ہے یہ نقصان نہیں پورا ہوگا۔ پھر آپ غزوہ احزاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی تو آپ نے اس وقت بد دعا فرمائی، اے اللہ ان کفار کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ میری عصر کی نماز رہ گئی۔ اب یہ بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے عصر کی نماز رہی ہے، گویا کہ جن کی وجہ سے رہی ہے ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اب ہماری عصر کی نماز جس چیز کی وجہ سے رہ رہی ہے وہ چیز ہمیں فائدہ کیسے دے سکتی جی؟
اچھا، ایک قول تو یہ ہو گیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، وہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ لیکن باقی حضرات نے جو تشریحات کی ہیں اس میں نماز وسطیٰ ساری داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز نماز وسطیٰ ہے۔ مغرب کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے بعد بھی 4 رکعت والی نماز ہے، درمیان میں مغرب ہے 3 رکعت والی، یہ نماز وسطیٰ ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نماز وسطیٰ ہے، کیوں کہ 2 نمازیں رات والی 2 دن والی، یہ درمیان میں۔ مغرب رات شروع ہوئی ہے تو مغرب آئی ہے، رات گہری ہوئی ہے تو عشاء ہے، دن گہرا ہوا ہے تو ظہر ہے، دن کم ہوا ہے تو عصر ہے، درمیان میں جو نماز وہ فجر کی آئی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ظہر کی نماز مراد ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ نمازیں جو کناروں پر ہے، عصر بھی اور مغرب بھی، عشاء بھی اور فجر بھی، ظہر کی نماز مراد ہے۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری تفصیل آپ کو یاد نہ رہے تو بس ایک جملہ یاد رکھیں، یہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ساری ادا کرنی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ مرضی سے نہیں ہے کہ یہ پڑھ لو اور یہ رہ جائے، اور یہ جماعت سے اور یہ بغیر جماعت کے، اور اس کی اہمیت زیادہ اور اس کی کم ہے۔ نماز فرض ہے اور یہ نماز پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی اہمیتیں بیان کی ہیں وہ آپ بارہا سنتے ہیں۔ فرمائے 5 نمازیں ادا کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے۔ پھر سب سے بڑی اہمیت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اب جو مسجد میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ فرمایا مومن ہے۔ پھر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز فرمایا یہ منافق پر بھاری ہے، مومن پر نہیں۔ یہ 2 نمازیں منافق نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ دن کی نمازوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ کام پہ تھا، دکان پہ تھا، ملازمت پہ تھا، فجر کی نماز میں کہاں تھا؟ جی بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو فجر کی نماز میں یہاں کسی کام پہ ہوں، ورنہ سارے گھر میں ہی ہیں۔ اب فجر کی نماز میں گھر میں موجود ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھنا، اچھا پھر سارا سال ہم یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز کیوں رہ گئی؟ کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی، اور رمضان مبارک میں جاگے ہوئے ہیں، سحری کر لی ہے، نماز نہیں پڑھی، بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ اب یہ آنکھ کا کیا کرنا ہے؟ کبھی بند ہو رہی ہے کبھی کھل رہی ہے، لگ نہیں رہی اور لگ گئی جی، کھل نہیں رہی اور کھل گئی جی۔ یہ جو معاملات میں ہم پڑھے ہیں اصل میں اہمیت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کہ کیسے بندہ آ سکتا ہے کہ وہ فرض نماز پڑھ لے فجر کی، کیسے اس طرف آ سکتا ہے کہ پہلے قضا پڑھنا شروع کرے، پھر ادا پہ آ جائے، پھر فرض نماز پہ آ جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کی نوکری لگی ہے اور وہ زندگی میں اس کے لیے سب سے اہمیت والی چیز، اب اس اہمیت والی چیز کے لیے اسے صبح 4 بجے اٹھنا ہے، اٹھے گا یا نہیں؟ جی کیوں؟ تو اس کی تو آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ملازمت والے کہیں کہ آنا تو آپ نے 4 بجے ہے لیکن کچھ عرصہ آپ 9 بجے آ جاؤ، پھر 8 بجے آ جاؤ، پھر 7 بجے آ جاؤ۔ جی بھائی ٹائم یہ ہے، اس پہ آنا ہے، آنکھ کھل رہی ہے۔ اور یہ عجیب آنکھ ہے کہ 5 بجے نہیں کھل رہی ہے اور 6 بجے کھل رہی ہے۔ 6 بجے کام پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، آنکھ کھل رہی ہے، لیکن 5 بجے نماز پڑھنی ہے، نہیں کھل رہی۔ اگر قبر آخرت ہمارے سامنے ہو تو رات آنکھ لگے ہی نہ، ساری رات جاگتا رہے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ وہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نہیں آئے فجر میں تو ان کے گھر چلے گئے، اور پوچھا ان کی والدہ سے کہ آج وہ نہیں آئے، تو کہا جی پوری رات عبادت کرتا رہا اور صبح آنکھ لگ گئی، پوری رات عبادت کرتا رہا، صبح آنکھ لگ گئی۔ فرمایا پوری رات سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، یہ اہم ہے۔ اچھا وہ تو پھر بھی پوری رات عبادت میں لگے رہے، صبح سو گئے، ہماری رات کیسے گزر رہی ہے؟ ہم پوری رات کیا کر رہے ہیں؟ تو اس غفلت نے سب کچھ تباہ کر دی ہے، ہمارا دین بھی، ہمارا ایمان بھی، سب کچھ۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات پوچھوں کہ ابھی رمضان مبارک گزرے ہوئے کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان 4-5 ماہ میں کتنی مرتبہ ہم نے قرآن پاک کھولا ہے کہ ہم اسے پڑھ لیں، اور پھر کتنی دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، نہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے،
نہ نماز کی طرف آنا ہے، اور دین تو ہماری زندگی سے ایسے نکلا ہے کہ استغفر اللہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے گھر میں دین ہے، نہ ہماری زندگی میں، نہ ہماری دکان میں، نہ ہماری ملازمت میں، کسی چیز میں دین کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم اس بات پہ تسلی میں ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے سے سب کچھ ہو جاتا تو صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پہ نہ بیٹھنا پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نہ نکل رہا ہوتا، آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہو رہے ہوتے۔ تو دین کی اہمیت سمجھیں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائے اور پھر پریشانی ہو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ درمیانی نماز۔ یہ کون سی نماز ہوئی؟ ساری نمازیں، یہ ساری نمازیں مراد ہے، ہر نماز درمیانی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ باقی یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ساری نمازیں باجماعت ہوں اور مسجد میں ہوں، مسجد جو بھی ہو جہاں نماز ہو رہی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا با ادب ہو کے کھڑے ہو، با ادب ہو کر۔ اب آپ صرف اتنا کام کریں گے کہ نماز کے وقت میں پوری صف میں دیکھ لیں گے کہ با ادب کون کھڑا ہے، ایسا کون کھڑا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ڈی سی کے سامنے اور تھانے دار کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا وہ ذرا دیکھ لیں، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا دیکھ لیں۔ کسی بھی دفتر میں جانا پڑ جائے تو پورا لباس اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی درخواست پیش کرنی ہو بار بار پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس بندے سے لکھوائی جاتی ہے جو لکھتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ میں نے درخواست پیش کرنی ہے۔ یہاں ساری درخواستیں دیکھی جا رہی ہیں، لکھوائی جا رہی ہیں، سمجھی جا رہی ہیں، ڈریسنگ دیکھی جا رہی ہے اپنی، وہاں کھڑے ہونے کا دیکھا جا رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن مسجد میں آنا ہے، اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنی ہے، وہ زندگی میں کبھی خیال نہیں ہے کہ کسی کو سنا لو کہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، سنائی کب آپ نے؟ پہلے آپ سنائیں تو صحیح تو اللہ سنے۔ تو با ادب ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنی زوجہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں ہل رہی تھی، تو آپ نے پکڑ کے اس زور سے ان کو ہلایا کہ اگر وہ نماز میں نہ ہوتی تو گر جاتی۔ فرمایا کھڑے ہو، سکون رکھو، تمہارے دل میں بھی سکون ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء میں بھی سکون ہونا چاہیے۔ ہم نماز میں چاروں طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، اور سامنے کی نظر ہماری کہاں تک ہے؟ بس دیوار ہے جو اس نے روکا ہوا ہے، دیوار نہ ہو تو اس سے بھی آگے جائے گی۔ اب یہ تو بات ہے نماز میں کھڑے ہونے کی، اگر اس سے پہلے چلے جائیں استنجے کا حال کیا ہے، وضو کا حال کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نماز کیا پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف میں ہو تو سواری پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے حتیٰ کہ تم سواری پر ہو۔ ابو برزمہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں میدان جہاد میں، اور سواری پر بیٹھ کر، تو ایک بندے نے کہا ذرا ان بابا جی کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے 12 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہوں، آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی ہے، میں اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس حال میں میدان جہاد میں جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہی تو فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز کا وقت نہیں ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں چادر بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ نے عرض کیا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں موت پہ گروں یا موت مجھ پہ گرے، نماز پڑھی ہے میں نے۔ اس حال میں نماز پڑھنا، اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز خوف کے مسائل آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے یاد کرنا۔ تو گویا کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، کیا خیال ہے؟ نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں سکھائی ہے۔ تو اب اللہ نے کیسے سکھائی ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، تو کم از کم اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔